حق اور باطل کے راستے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف پیسوں سے ہی اسراف ہوتا ہے؟ اور گمراہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح سے آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 41 سے لے کر 43 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں غالب اور بڑے بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 41 اور 42 کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: مومن آل فرعون آہستہ آہستہ تقیہ کے پردے کو ہٹا کر ہر لمحے اللہ کی طرف دعوت کو اور زیادہ واضح کرتا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 29 سے اس آیت تک کئی بار یا قومیں آیا ہے جو مومن آل فرعون کی تمام لوگوں یہاں تک کہ فرعونی حکومت کے لوگوں کی ہدایت کے تئیں ہمدردی اور اصرار کی علامت ہے۔ ان دو آیتوں میں 2 بار ادعوکم آیا ہے اور 2 بار تدعوننی، اور دونوں فعل مضارع ہے جو حق اور باطل دونوں کی دعوت کے تسلسل اور استمرار کی علامت ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 41 اور 42 کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اگر ہمدردی، ایمان اور مقاومت ہو تو صرف ایک انسان تنہا گمراہیوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکتا ہے۔ نمبر 2، حق اور باطل کے درمیان اختلاف اور جنگ ہمیشہ رہا ہے۔ نمبر 3، باطل کی طرف بلانے والوں کی تعداد میں زیادتی کا اکیلے حق کی طرف بلانے والے پر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تدعوننی جمع ہے اور ادعوکم مفرد۔ نمبر 4، فاسد حکومتیں مومنوں کو گمراہ کرنے کی طاق میں رہتی ہیں۔ نمبر 5، حق کا راستہ نجات پر اور باطل کا راستہ جہنم پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 6، حق کی طرف صرف عام لوگوں کو دعوت نہ دیں بلکہ کفر و شرک کی آوازیں بلند کرنے والوں کو بھی بلائیں۔ نمبر 7، مشرک کے پاس کوئی دلیل اور منطق نہیں ہوتی۔ نمبر 8، گمراہوں کو راغب کرنے کے لیے بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں فرمایا ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، بلکہ فرمایا ما لی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح نجات، عزیز اور غفار جیسے الفاظ کا استعمال گمراہوں کو سعادت اور کمال کے راستے کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے۔ نمبر 9، کفر اور شرک سے توبہ کرنا قابل قبول ہے۔ نمبر 10، اللہ کی مغفرت اور بخشش اس کے مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود بخشنے والا ہے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار۔ بے شک تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو
وہ نہ تو دنیا میں ہی پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور آخر میں ہم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 43 اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: جرما کا معنی ہے پھل کو کاٹنا اور توڑنا، اور لا جرما یعنی نہ کٹنے والا، ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ آیت بھی مومن آل فرعون کے ہدایت بخش کلام کا تسلسل ہے۔ لیس لہ دعویٰ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ الف، بتوں اور طاغوتوں میں کسی بھی دعا کو پورا کرنے کی قدرت نہیں پائی جاتی۔ بے، بتوں اور طاغوتوں کے پاس انسان کی ہدایت یا نجات کے لیے کوئی پیغام نہیں پایا جاتا۔ جیم، بت اور طاغوت ہمارے دعوت اور بلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 43 کے اہم پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، عقیدت کے مسئلوں میں ایمان اور یقین ضروری ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دلیل کے ساتھ بات کریں۔ بت لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے۔ نمبر 3، اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا بلکہ بتوں سے وفاداری کی وجہ سے اپنے اندر موجود صلاحیتوں اور قدرتوں کو ضائع کرنا بھی اسراف ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ حق کا راستہ نجات پر اور باطل کا راستہ جہنم پر ختم ہوتا ہے۔ اسراف صرف مال پر نہیں ہوتا بلکہ بتوں کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا بھی اسراف ہے۔ اور اگر ہمدردی، ایمان اور مقاومت ہو تو تنہا صرف ایک انسان گمراہوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔